اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الاطیبین الانجبین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہے کہ ہم سب اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تفسیر سے آشنا بھی ہوتے ہیں اور اس قرآن مجید کے ان سوروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن سوروں کو پروردگار نے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کو وہ راستہ دکھا رہا ہے کہ جس راستے پر چل کر یہ انسان اپنے کمال کے راستے کو طے کرتے ہوئے اس آخری مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ جس مرحلے کو پروردگار نے عام انسانوں کے لیے قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے اور اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ سب سے اہم مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ انسان قرآن مجید کی بارگاہ میں آ تو جاتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی عبارتوں کو سمجھنا، قرآن مجید کے الفاظ کو درک کرنا، اس کے اندر چھپے ہوئے معنی کو محسوس کرنا، یہ ذرا سخت کام ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اس وادی میں قدم رکھے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ علم کی ایک ایسی دنیا ہے کہ جس دنیا میں انسان وارد ہونے کے بعد یہ محسوس کرتا ہے کہ ابھی کتنا کام باقی ہے اور ابھی کتنی اسے محنت کرنی ہے۔ علم ایک ایسی وادی ہے کہ جس وادی کی کوئی انتہا نہیں، ایک ایسا سمندر ہے کہ جو کبھی خشک ہونے والا نہیں، ایک ایسا مال ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، ایک ایسی دولت ہے کہ جو انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ علم ایک ایسی عزت ہے کہ جس عزت سے آگے کوئی اور عزت نہیں ہے۔ لہٰذا اس قرآن مجید کی بارگاہ میں آ کر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ قرآن مجید ہمارے لیے رہنما بن جائے، یہ قرآن مجید ہماری زندگی کو کامیاب کر دے۔ اس سال ماہ مبارک رمضان میں مختلف طریقوں سے انسانوں نے اس قرآن مجید کی تفسیر کو سننا اور سمجھنا چاہا ہے، اور اس سلسلے میں یہ علی ٹی وی مبارکباد کا مستحق ہے کہ مسلسل کئی سالوں سے قرآن مجید کی تفسیر کے ذریعے سے لوگوں کو وہ آشنائی عطا کر رہا ہے جو خود بے مثال ہے۔ متعدد سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے اور حتیٰ اس سال اس لاک ڈاؤن کے حالات میں بھی اس پروگرام کو پوری تاکید جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے، جو سوشل ڈسٹینسنگ کا حکم ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس پروگرام کو پیش کیا گیا۔ واقعاً یہ ذمہ داران جو علی ٹی وی کے ہیں، یہ واقعاً شکریہ کے مستحق ہیں۔ اس سال جس سورے کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ماہ مبارک رمضان کا وہ سورہ ہے
جو ظاہری اعتبار سے چھوٹا اور مختصر ہے لیکن اثرات کے اعتبار سے، لیکن اپنے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے، لیکن اپنی چھپی ہوئی تفسیر کے اعتبار سے اتنی زیادہ وسعت رکھتا ہے کہ شاید ایک مہینے بھی اس پر گفتگو کی جائے تو یہ کم ہوگی۔ اس سورہ ضحیٰ میں کل 11 آیتیں ہیں کہ جس میں ٹوٹل مجموعی طور کے اوپر 5 مراحل ہیں، اور ان 5 مراحل کی قدم بقدم ہم سب گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان ساری باتوں کو اپنے ناظرین کی خدمت میں، اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ ہم محسوس کر سکیں کہ اس چھوٹے سے سورے میں بھی پروردگار نے علم کا وہ سمندر قرار دیا ہے کہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک چھوٹے سے کوزے میں سمندر کو قرار دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف رب العزت ہی اپنے معجزے سے قرار دے سکتا ہے۔ اس سورہ ضحیٰ کی جو متعدد فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان فضیلتوں میں ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس سورے کی بنا پر جس چیز کو انسان تلاش کر رہا ہو، کھو گئی ہو، نہ مل پا رہی ہو، اس چیز کے لیے یہ سورہ بڑا مؤثر سورہ ہے۔ اگر انسان اس سورے کی تلاوت کرے، اس سورے کو پڑھے اور بار بار اس کی تلاوت کرتا رہے، جن چیزوں کو اس نے فراموش کر دیا ہے انہیں بھی وہ دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ حتیٰ اگر کوئی انسان کسی انسان کو تلاش کر رہا ہو، اس سورے کے ذریعے سے اس انسان کو دوبارہ پا لیتا ہے، دوبارہ تلاش کرنے کی بنا پر اس تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اس سورے کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا اور اس سورے کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانا، یہ سارے انسانوں کے لیے بے پناہ مفید ہے۔ میں عرض کروں، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ ضحیٰ کو دن و رات میں زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، اس کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں اس کے بدن کے سارے اعضاء، اس کی باڈی کے سارے پارٹس اس کے بارے میں اس کی بندگی کی گواہی دیں گے، یہ اعلان کریں گے کہ یہ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ لہٰذا اس سورے کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جب بھی وقت مل جائے، جب بھی مہلت مل جائے، اس سورے کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو روشن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورے سے متعلق 5 مراحل ہیں کہ جن مرحلوں کو مجھے ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آج اس سورے کا پہلا مرحلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اس سورے میں، جسے سورہ ضحیٰ کہا جاتا ہے، یہ در واقع سورہ مکی ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہونے والا سورہ ہے، اور اس کی شان نزول کے مطابق سارے مفسرین نے لکھا ہے۔ آج اس پہلے مرحلے کی طرف میں اپنے ناظرین کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورہ مکہ معظمہ میں اس موقع پر نازل ہوا کہ جب ابھی اسلام ابتدائی مراحل میں تھا، اور ہر ایک بغور سنتا تھا کہ اس مکہ معظمہ میں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ وحی کا بیان کرنا، اللہ کے پیغام کو پیش کرنا، یہ انسانوں کے لیے بڑی توجہ کا سبب تھا، خاص طور سے وہ ابتدائی دور کہ جس دور میں انسان کے لیے بڑے تعجب کی بات تھی کہ کیا کوئی انسان اللہ سے اپنے رشتے کو اتنا قوی کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو سنے، اللہ کے پیغام کو لے اور پھر سارے انسانوں تک پہنچائے۔ یہ مکے کے رہنے والے مشرک، یہ مکے کے رہنے والے ملحد، یہ مکے کے رہنے والے وہ افراد کے جو اسلام کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے، وہ بھی اس
قرآن مجید کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد آ کر چھپ چھپ کر سنتے تھے کہ دیکھیں آج پیغمبر کیا بیان کرنے والے ہیں، آج پیغمبر کون سی آیت پیش کرنے والے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم جس موقع کے اوپر اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، یہ لوگ چھپ کر آتے تھے، دیواروں کے پیچھے، کھمبے کے پیچھے چھپ کر کوشش کرتے تھے کہ سنیں کہ رسالت مآب کیا بیان کر رہی ہیں۔ اور آپ سبھی کو یہ بات بخوبی پتہ ہے کہ احادیث پیغمبر اور قرآن مجید میں واضح فرق ہے۔ یہ آج جو ہم فرق سمجھ رہے ہیں، کل عرب اور مکے کی سرزمین پر رہنے والے یہ کفار اور مشرکین ہم سے کہیں زیادہ اس فرق کو محسوس کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ قول پیغمبر ہے، وہ قول پروردگار ہے، یہ حدیث ہے، وہ آیت ہے۔ اس فرق کو بخوبی سمجھتے تھے، اور جیسے ہی پیغمبر اسلام آیت کی تلاوت کرتے تھے، یہ سب پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اپنے سارے کام چھوڑ کر آتے تھے اور رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھ کر اس کو سننا شروع کر دیتے تھے۔ حتیٰ بعض روایتوں میں ہے کہ ایسے بھی تھے کہ جو آخر تک ایمان نہیں لائے، لیکن جیسے ہی قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا جاتا تھا، وہ بالکل خاموشی کے ساتھ، سکوت کے ساتھ قرآن مجید کی آیتوں کو سننے لگتے تھے۔ وہ اس قرآن مجید کی عظمت کا اقرار کرتے تھے، وہ صاف لفظوں میں کہتے تھے کہ اب جو بات پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں وہ قرآن کی آیت ہو سکتی ہے، وہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ ایک واضح فرق تھا کہ جس فرق کو یہ کفار اور مشرکین بھی سمجھ رہے تھے۔ اب آئیے میں اس قرآن مجید کے سورے کی تفسیر کی طرف آپ کو لے کر چلوں۔ یہ سورہ ایسے وقت میں نازل ہوا کہ جس موقع پر مکہ معظمہ میں رسالت مآب موجود ہیں، مکہ معظمہ میں اپنی رسالت اور اپنی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، مکہ معظمہ میں سارے انسانوں کو یہ خبر مل چکی ہے کہ اللہ کا ایک نبی ہے، اللہ کا ایک رسول ہے جو اس مکے میں موجود ہے۔ انسانوں کو خبر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کو چھوڑنا، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کرنا، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے اپنی خاندانی راہ و روش کو چھوڑ کر ایک نئی راہ و روش کی طرف آ جانا۔ لہٰذا مکے کے رہنے والے یہ افراد حقانیت کو سمجھتے ہوئے، حق کو محسوس کرنے کے باوجود دائرہ اسلام میں آنے پر تیار نہیں تھے۔ لیکن ہو کیا رہا تھا، پوری نظر رکھتے تھے کہ آیت آئی یا نہیں آئی، اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا یا نہیں آیا، اور اسی پیغام پروردگار کو سننے کے لیے یہ سب بے چین رہتے تھے۔ شاید یہ لفظ بے چین سن کر ہمارے ناظرین تعجب کر رہے ہوں، جتنا مسلمانوں کو انتظار نہیں تھا اللہ کے پیغام کا، اس سے کہیں زیادہ انتظار ہوتا تھا ان لوگوں کو جو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ کلام کی چاشنی، کلام کی دلچسپی، کلام کی دل پذیری ایک ایسی خاصیت تھی کہ جسے یہ سب دل سے پسند کرتے تھے، چاہتے تھے کہ اللہ کا کلام ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ مکہ معظمہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر کچھ آیتوں کو نازل فرمایا ہے، اور اب بیچ میں ظاہر ہے کہ ہر گھنٹے اور ہر لمحے اور ہر لحظے تو آیت قرآن مجید کی نہیں آئے گی، کچھ نہ کچھ بیچ میں وقفہ ہوگا۔ اب جب یہ وقفہ ہوا، بعض تفسیروں کے مطابق 10 دن کا، 15 دن کا، 1 ہفتے کا، 3 دن کا، یہ جو درمیان میں وقفہ ہوا،
अब इंतजार था कि आयत आ गई होगी तो चले सुना जाए। आते थे, दीवारों के पीछे छुप कर सुनने की कोशिश करते थे, लेकिन जब कोई आयत नहीं सुनाई दी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हत्ता 15 दिन तक कोई आयत नहीं सुनाई दी, तो अब ये कैसे कहें कि जिन चीजों को पसंद करते थे वो चीजें अब नहीं सुनाई दे रही हैं, जिनके लिए आते थे वो चीजें नहीं मिल पा रही। ये कहना तो अपनी तौहीन था और कहीं ना कहीं इस्लाम की सरबलंदी का सबब था। लिहाजा अब नया तरीका इन लोगों ने निकाला था। इन मक्के के मुशरिकों और मुल्हिदों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये रसूल जो अपनी रिसालत का दावा कर रहे हैं, उनका रिश्ता अपने अल्लाह से माज़ अल्लाह टूट गया है। गोया परवरदिगार ने अपने रसूल से, अपने नुमाइंदे से, अपने नबी से अपने रिश्ते को तोड़ लिया है। अब नतीजा ये है कि अल्लाह की बारगाह से पैगाम नहीं आ रहा है। नतीजा ये है कि अल्लाह की बारगाह से कोई जुमला, कोई ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है कि जिसको सुनकर मुसलमान तो अमल करे, मुशरिकों को महसूस हो कि यह कलाम वाक़ियन उस अजीम बारगाह से आया है। लिहाजा अब इन सब के इस प्रोपेगंडे के नतीजे में अब हर तरफ एक अजीब किस्म का हंगामा है। हर एक यही कह रहा है कि अल्लाह ने अपने रसूल से रिश्ता तोड़ लिया। पैगंबर जिस पैगंबरी का दावा कर रहे थे वो पैगंबरी इतने दिन ही बस चल पाई और अब उसकी मुद्दत खत्म हो गई। अजीब अजीब तरह की बातें। नतीजा ये है कि मुसलमान भी परेशान किए जाने लग गए। नतीजा ये है कि मुसलमानों पर भी हमला होने लगा कि देखा, जिस दीन को तुमने कबूल किया था वो दीन तो बस जुमा 8 दिन का दीन था, अब वो खत्म हो गया। अब मुसलमानों को भी परेशानी है। हत्ता पैगंबर इस्लाम के लिए भी अजीब मरहला है कि सारे मुशरिकान मक्का उन पर एतराज़ कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह की बारगाह से ये आयतें जो कुरान मजीद की हैं, 11 अदद सूरे की शक्ल में, ये अल्लाह ने नाजिल फरमाई, ये अल्लाह ने अपने हबीब के लिए भेजी। और इन आयतों का नाजिल होना था कि अब इस पूरे मक्के में एक ऐसा खुशी का माहौल कि जिसको महसूस नहीं किया जा सकता। आइए चलिए मैं आपको लेकर चलूं कि इन आयतों में परवरदिगार ने क्या पैगाम दिया है और ये आयतें किस लिए इतनी अहमियत रखती हैं कि मैंने अर्ज किया कि अगर 1 महीने भी इन पर गुफ्तगू की जाए तो शायद इन आयतों का हक न अदा हो पाए। आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं मैं उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वद्दुहा, कसम है दोपहर की, वल्लैल इदा सजा, और उस रात की कसम है कि जिसका मुकम्मल अंधेरा छा जाए। और उसके बाद कुरान मजीद ने एक अहम ऐलान कर दिया कि ऐ पैगंबर, आपके परवरदिगार ने न तो आपसे रिश्ता तोड़ा है और न ही वो आपसे नाराज हुआ है। वो दोनों बातें जो इन मुशरिकों की जबानों पर आ रही थीं, उन दोनों बातों को परवरदिगार ने इस सूरे की इब्तिदा ही में नफी के जरिए से बता दिया कि अल्लाह जिसको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजता है उससे अपने रिश्ते को तोड़ता नहीं है। जिसको अपना नुमाइंदा बनाता है उससे मुसलसल राबते में रहता है। ये इंसान है जो इस राबते को महसूस नहीं कर पाता। ये इंसान है जो इस राबते को न समझ पाने की बिना पर एतराज करता है। जबकि हकीकत ये है कि अल्लाह जिसे नुमाइंदा बना रहा है उससे उसका मुस्तकिल पैगाम के आने जाने का सिलसिला बाकी रहेगा और ये कभी रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर 2 बातों की तरफ तवज्जो जरूरी है कि जो आज की हमारी गुफ्तगू में अहमियत रखती है। परवरदिगार ने ये जो 2 कस्में खाई हैं, वह दुहा उस वक्त को कहा जाता है कि जब सूरज निकलने के बाद उस बुलंदी पर पहुंच जाए कि जब मुकम्मल रोशनी जमीन की तरफ आ रही हो। यह दुहा का वक्त है कि जब मुकम्मल दोपहर का वक्त आ जाए तो उस मौके को अरबी जबान में यह दुहा कहा जाता है। और उसके बाद अगला जुमला, वो रात की जिसकी तारीकी फैल जाए। परवरदिगार ने ये 2 तशबीहों के जरिए से कसम खाई है।
دوپہر کی مکمل روشنی کے موقع پر سورج کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کی قسم کھائی، اور رات میں جب مکمل اندھیرا چھا جائے، مکمل طور پہ تاریکی ہو، اس کی پروردگار نے قسم کھائی۔ یہ دو قسمیں دو موقعوں کے لیے ہیں۔ جس درمیان اللہ کی بارگاہ سے پیغام نہیں آ رہا تھا، 3 دن، 6 دن، 10 دن، 15 دن، یہ وہ مدت تھی جو رات کی تاریکی کی طرح تھی، اور جب اللہ کا پیغام آیا تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے دوپہر میں پوری دنیا پر سورج کی روشنی چھا جاتی ہے۔ آپ غور کریں، جس درمیان پیغام نہ آ رہا ہو وہ رات کی تاریکی کی مانند ہے، اور جب پیغام آ جائے یا پیغام آنے لگ جائے تو یہ دوپہر کی روشنی کی طرح سے ہے۔ آپ اگر غور کیجئے، پروردگار نے دوپہر کی اس روشنی کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے اس موقع کے لیے جب اللہ کی بارگاہ سے پیغام آ جائے۔ جس طرح سے دوپہر میں چھا جانے والی روشنی کے بعد گھروں کی چھوٹی موٹی روشنی، چاہے وہ چراغ کی شکل میں ہو، چاہے وہ لیمپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ بلب کی شکل میں ہو، چاہے ٹیوب لائٹ کی، سب کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ کی بارگاہ سے پیغام کے ذریعے علم آنے لگ جائے تو دنیا کے سارے چھوٹے موٹے علم بے وقت ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کسی کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اور اسی طرح سے جب دوپہر کے وقت میں یہ سورج اپنے شباب پر ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کو آکسیجن مل رہی ہے۔ اگر یہ آکسیجن دنیا کو نہ ملے تو دنیا میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ جس طرح سے سورج کی روشنی کے نہ ملنے کی بنا پر آکسیجن سے انسانیت محروم ہو جاتی ہے اور پھر اس انسان کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا، اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ سے آنے والا پیغام بھی انسانوں کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر انسان چلتی پھرتی ہوئی لاش شمار کیا جائے گا، پھر اسے زندہ کوئی نہیں کہے گا۔ اور ایک اور خاصیت ہے جس پر آپ توجہ فرمائیں، آج ساری دنیا کا جو سسٹم ہے وہ سولر سسٹم ہے۔ مرکز میں، سینٹر میں یہ سورج ہے، اور پھر یہ سارے سیارے ہیں کہ جو اس کے چاروں طرف کسی نہ کسی انداز میں کوئی ایک گردش ہے، کسی کی ڈبل گردش ہے، لیکن سب ہیں جو سورج کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں۔ یہ ساری دنیا کا مرکز ہے سورج۔ اسی طرح سے کائنات میں جو پیغام پروردگار ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، وہ سینٹر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے چاروں طرف ساری چیزیں گردش کریں گی۔ میرے اس جملے سے ہمارے ناظرین متوجہ ہو گئے ہوں گے، ہم دنیا کا علم لے کر قرآن کے پاس جائیں یا قرآن کا علم لے کر دنیا میں جائیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ قرآن کے علم کو مرکز میں قرار دے کر ہمیں دنیا کے سامنے جانا چاہیے، قرآن کے اپنی زندگی میں اس طرح سے اتار کے دنیا والوں کے سامنے جانا چاہیے تاکہ دنیا والوں کو محسوس ہو کہ جو گوہر، جو حقیقت علم کا ان کے پاس موجود ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب میں اپنی بات کو اس مرحلے تک لے کر آ گیا کہ جب مجھے وحی پروردگار کو اپنے ناظرین کے لیے واضح کرنا ضروری ہے۔ یہ وحی پروردگار، یہ جو وحی کہلاتی ہے کہ جس کو ہم لکھیں گے تو WAHI وحی بن جائے، یا اپنے اردو عربک لینگویج میں لکھیں گے تو واو اور بڑی ہے اور یہ وحی کہلائے گی۔ یہ جو وحی ہے یہ اللہ کے اس پیغام کو کہتے ہیں کہ جس کو پروردگار اپنے مخلوقات میں کسی کے لیے بھی نازل کر دے۔ اگر وہ کسی انسان کے لیے نازل کر دے تو اس کے معنی ہے کہ اس کا رشتہ پروردگار سے بڑا مضبوط اور محکم ہے، اور قرآن مجید کی نگاہ میں پروردگار نے یہ پیغام کبھی اس چیونٹی کو بھی دیا ہے، وَأَوْحَيْنَا، یہی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے چیونٹی کو بھی وحی کی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے
ان پرندوں کے لیے وحی کی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب مریم کے پاس وحی بھیجی، مختلف مخلوقات چاہے وہ انسانوں میں ہوں چاہے وہ چرند پرند میں ہوں، پروردگار کی طرف سے ان کی بارگاہ میں ان کے پاس وحی آ رہی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ مقدس جو وحی پروردگار کی بارگاہ سے آتی ہے وہ اس عظیم الشان انسان کے لیے آتی ہے کہ جس کو رسالت کا درجہ حاصل ہے، جن کے پاس منصب رسالت ہے، جن کو اللہ نے نبوت و رسالت سے نوازا ہے، سب سے عظیم وحی ان کے پاس آتی ہے۔ اور اس وحی کے آنے کے 3 طریقے قرآن مجید نے خود بیان فرمائے ہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں پروردگار عالم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے انسانوں سے اللہ خطاب کرتا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑا شرف یہی ہے، اللہ نے اپنے حبیب، اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے ذریعے سے اس امت تک پیغام پہنچایا۔ کتنی عظیم ذات ہے ان کی کہ جنہیں اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بنایا گیا۔ انسان تبھی کسی کے پاس پیغام قرار دیتا ہے جب اسے امانت دار سمجھتا ہے۔ ذرا سوچیں، نگاہ پروردگار میں عظمت پیغمبر کتنی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو امانت دار بنایا انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ وہ 3 ذریعے کے جن ذرائع سے پروردگار اپنے بندوں پر وحی کو نازل کرتا ہے، ان میں سے سب سے پہلا جسے پروردگار نے قرار دیا، اسی سورہ شورا میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، ممکن نہیں ہے کہ کسی بشر سے اللہ بات کرے الا وحیا، سوا یہ کہ بغیر کسی واسطے کے پیغام اس کے دل میں اتار دیا جائے، بغیر کسی راستے کے، بغیر کسی ذریعے کو قرار دیے پیغام اس کے سینے میں قرار دے دیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ، او من وراء حجاب، دوسرا طریقہ کہ پروردگار پردے کے پیچھے سے اپنے پیغام کو اس اپنے نمائندے تک پہنچا دے۔ اور تیسرا طریقہ، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، کہ یا اپنا نمائندہ فرشتے کی شکل میں، ملک کی شکل میں بھیجے کہ جو اللہ کی طرف سے اس پیغام کو لے کر آئے، ما یشا، جس کے پاس جب بھی چاہے پروردگار اپنے پیغام کو بھیج دے۔ انہو علی حکیم، پروردگار بلند و بالا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ 3 طریقے قرآن مجید کی نگاہ میں پیغام پروردگار کے آنے کے ہیں۔ جو وحی پروردگار انسانوں تک آئے گی اس کے یہ 3 طریقے ہیں، یا بغیر کسی واسطے کے دل میں مفہوم کو قرار دے دیا جائے، یا پھر پردے کے پیچھے سے پیغام دے دیا جائے، یا پھر کسی ملک کو ذریعہ بنایا جائے اور ان کے ذریعے سے پیغام پروردگار زمین پر اس رسول کے پاس پہنچ جائے۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا اس پہلی قسم کے لیے کہ جب بغیر واسطے کے پروردگار نے پیغام کو اپنے رسول اور اپنے حبیب کے سینے پہ اتارا، اذا اتاہ الوحی، جب بغیر واسطے کے کوئی وحی قلب پیغمبر پہ آتی تھی، ولیس بینہما جبرائیل، اور درمیان میں جناب جبریل امین نہ ہو، تصیبہ تلک السبتہ، وہ کیفیت طاری ہوتی تھی کہ وَيَغْشَاهُ مِنْهُ مَا يَغْشَاهُ، اور گویا ایسا لگتا تھا کہ پیغمبر اسلام پر غشی طاری ہو گئی، لِثِقْلِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ وہ جو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہوتا تھا۔ اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جس موقع پر پیغمبر اسلام کے قلب ناظرین پر وہ آیتیں جو اللہ کی بارگاہ سے آ رہی ہوں نازل ہوتی تھیں، آپ پسینے میں ڈوب جاتے تھے اور بالکل ایسا لگتا تھا کہ اب عنقریب آپ بے ہوش ہو جائیں گے، اور ایسی صورت میں آپ
جب پھر دوبارہ اپنی کیفیت پر اپنی حالت پر باقی آ جاتے تھے واپس، تو فرماتے تھے کہ خدا نے فنا کام کا حکم دیا ہے، فنا کام سے روکا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایسے موقع پر جناب جبریل ہیں جو بیچ میں واسطہ قرار پائے، اور اسی بات کو جس موقع کے اوپر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت پہ پیش کیا کہ مولا آپ کے جد کے پاس جب جبریل آتے تھے تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، مولا نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی جبریل امین اپنے رسول کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے، پہلے رکے اور رک کر پیغمبر اسلام، مولا فرمانے کے رک کر پیغمبر اسلام سے اجازت لیتے تھے، اور جب پیغمبر اسلام اجازت دے دیتے تھے تو جبریل امین آتے تھے سامنے، اور پھر جب جناب جبریل کا وہ پیغام رسالت مآب کے پاس آتا تھا تو اس پیغام کے پہنچاتے وقت جبریل امین اس طرح سے بیٹھتے تھے جس طرح سے کسی آقا کے سامنے کوئی غلام بیٹھتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کی وہ کیفیت اور وہ جو حالت بیان کی گئی کہ جس میں پسینے پسینے ہو جاتے تھے، آپ کے اوپر لگتا تھا بے ہوشی طاری ہو جائے گی، مولا فرماتے ہیں یہ تب ہوتا تھا جب پروردگار اپنے رسول سے بغیر واسطے کے گفتگو کرتا تھا۔ تو یہ پہلا مرحلہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا تھا، اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم اگر کسی ناقے پر گھوڑے پر بیٹھے ہوں تو وہ اس وحی کے وزن سے نیچے کی طرف آنے لگتا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام اس ناقے سے یا اس سواری سے اتر جاتے تھے، اتنا وحی پروردگار کا وزن ہوتا تھا۔ یہ تھی پہلی قسم، اور دوسری قسم وہ تھی کہ جس میں پردے کے پیچھے سے گفتگو کی جاتی تھی۔ یہ جو پردے کے پیچھے سے گفتگو ہے، پروردگار کسی بھی چیز سے اس آواز کو پیدا کر دیتا اور پھر وہ آواز پیغام پروردگار کو اللہ کے رسول تک پہنچا دیتی تھی، اور اسی بنا پر جناب موسیٰ سے بھی پروردگار نے وراء الحجاب گفتگو کی ہے، اسی پردے کے پیچھے سے، حتیٰ پتھر کے پیچھے سے آواز آئی ہے۔ یہی کیفیت جناب رسالت مآب کے ساتھ بھی ہوتی تھی، اور اس کے لیے بس ایک فرق ہے، وہ جو بغیر واسطے کے گفتگو ہوتی تھی، اس بغیر واسطے والی گفتگو میں کوئی لفظ نہیں ہوتا تھا، معنی کو، مفہوم کو قلب پیغمبر پر اتار دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو سیکنڈ موقع ہے جس میں پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوتی تھی، اس میں پیغمبر اسلام کے لیے کلام ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، الفاظ ہوتے تھے، لہٰذا پیغمبر اسلام کو لفظیں سنائی دیتی تھی۔ وراء الحجاب کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک معنی یہ کہ پیغمبر اسلام کو صرف آواز سنائی دے رہی ہے، اور دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ جب آواز آنے لگتی تھی تو اس آواز کو صرف پیغمبر سنتے تھے اور کوئی اور نہیں سن سکتا تھا۔ تیسری قسم ہے کہ جس میں پروردگار کسی ملک کے ذریعے سے اپنے پیغام کو اپنے حبیب کے پاس پہنچا دے، کہ جہاں پر دو ملک کا تذکرہ وارد ہوا ہے، ایک جناب جبریل امین اور دوسرے ملک ہیں جناب روح القدس۔ ان دونوں کے بارے میں بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ یہ دونوں دو ملک ہیں، اور بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں۔ بہرحال جناب عیسیٰ کے لیے بھی روح القدس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، حتیٰ جس موقع کے اوپر سورہ انا انزلناہ میں پروردگار نے شب قدر نازل ہونے والے ملائکہ کے ساتھ ایک خاص ملک کا ذکر کیا ہے، وہاں بھی اسی لفظ روح کو استعمال کیا ہے، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ روح جو روح القدس ہیں، یہ صرف انبیاء کرام اور رسولوں کے پاس ہی نہیں آئے ہیں، بلکہ ائمہ اطہار کے جنہیں پروردگار نے اس روئے زمین پر قیامت تک کے لیے اپنا نمائندہ بنایا ہے، ان کے پاس بھی یہ روح القدس آتے ہیں، اور پیغام پروردگار کو جو انسانوں سے متعلق ہیں ان سارے پیغاموں کو لے کر آتے ہیں۔
معمولاً یہ جو ملک پروردگار کی طرف سے آتے تھے کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی، جبریل امین انسانی شکل میں بھی آئے ہیں، اور پھر اس میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں۔ دحیہ کلبی کا نام بھی، کہ جو پیغمبر اسلام کے ایک اچھے اور خوبصورت صحابی ہیں، ان کی شکل میں بھی آنے کا بہت دفعہ ذکر وارد ہوا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کا وہ جملہ بھی کہ جو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ جب کبھی میرے پاس دحیہ کلبی بیٹھے ہوں تو پھر ایسے موقع پر کوشش کرنا کہ میرے پاس نہ آنا، اس لیے کہ میں دحیہ کلبی سے نہیں بلکہ ملک سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں۔ یہاں تک کہ ہمارے وہاں بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام معمولاً جب بھی وحی پروردگار آئی ہے اس موقع پر سرکار امیر المؤمنین ضرور آپ کے ساتھ ہوتے تھے، لہٰذا پتہ ہوتا تھا کہ یہ دحیہ کلبی ہیں یا کوئی ملک ہے کہ جو پیغام لے کر آیا ہے۔ لیکن ایک دفعہ چونکہ معمولاً امیر المؤمنین صبح میں سب سے پہلے رسالت مآب کے پاس پہنچتے تھے، نماز صبح سے کافی پہلے امیر المؤمنین سرکار رسالت مآب کی خدمت پہ پہنچے۔ یہ بحار الانوار میں روایت موجود ہے، دیکھا کہ ایک خوبصورت شخص ہے کہ جو رسالت مآب کے سرہانے بیٹھا ہے، رسالت مآب کا سر اقدس ان کے زانوں پر ہے۔ گفتگو شروع ہوئی اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں آپ کا شیدائی ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں۔ اس خوبصورت انسان نے کہا امیر المؤمنین سے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں نے آپ کی مدح میں قصیدہ بھی کہا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر سرکار امیر المؤمنین سے پورا وہ قصیدہ بیان فرمایا۔ امیر المؤمنین غور سے سن رہے ہیں، یہاں تک کہ اس خوبصورت انسان نے رسالت مآب کا سر اقدس امیر المؤمنین کے زانوں پہ رکھا اور رسالت مآب بیدار ہو گئے۔ اچھا پتا ہے، سب جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین سے بہتر کون جان سکتا ہے، لیکن اب دنیا کو بھی تو بتانا ہے کہ وہ شخص کون ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ اے علی، یہ شخص کوئی اور نہیں جبریل امین ہیں، جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور اس بنا پر کہ میں آرام کر رہا تھا اس لیے انتظار تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ امیر المؤمنین کے آ جانے کے بعد پیغام پروردگار کو جناب جبریل امین نے رسالت مآب کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امیر المؤمنین بھی واقف ہیں، رسالت مآب بھی جانتے ہیں۔ جناب جبریل امین رسالت مآب کی خدمت میں متعدد شکلوں سے، متعدد صورتوں سے آتے تھے۔ صرف دو موقع ہیں کہ جن موقعوں پر جناب جبریل امین اپنی اصلی شکل میں، جو ان کی حقیقی صورت تھی، اس حقیقی صورت میں جناب رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ایک وہ پہلا موقع کہ جس موقع پر وحی پروردگار کو لے کے جناب جبریل آئے تھے غار حرا میں، اس موقع پر پہلی وحی کو جب لے کر آئے تو اس موقع پر اصلی صورت میں، کہ جس کے لیے روایت میں ہے کہ رسالت مآب نے دیکھا کہ اتنی بڑی شکل، اتنا بڑا وجود جو مشرق سے مغرب تک کے اوپر حاوی ہے، اتنی عظیم شکل کے ساتھ۔ اور دوسرا موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر جناب جبریل امین رسالت مآب کو معراج پر اللہ کی بارگاہ میں عرش اعظم پر لے کر گئے تھے، اس موقع پر بھی جناب جبریل اپنی اصل صورت اور شکل میں تھے۔ یہاں پر آخر کلام میں ایک جملہ اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ملائکہ کا آنا جانا رسالت مآب کے پاس ہے، وہ ملائکہ کا مسلسل آنا جانا اہل بیت اطہار اور سرکار امیر المؤمنین کے لیے بھی ثابت ہے۔ ہم جس زیارت جامعہ کو پڑھتے ہیں اس زیارت جامعہ میں ابتدا ہی میں یہ جملہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی، دونوں جملے ہیں کہ سلام ہو اے اہل بیت اطہار کے جن کو اللہ نے یہ رتبہ اور درجہ دیا ہے کہ جن کے پاس مسلسل ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے، اور جن کو پروردگار نے اپنی وحی کے نازل کرنے کا مرکز بنایا ہے۔
یعنی وہی پروردگار جسے پروردگار اپنے اس پیغام کے ذریعے سے انسانوں کو خطاب کرتا ہے، وہ وہی ہے کہ جسے پروردگار انبیاء، مرسلین اور اپنے اولیاء اور ائمہ اطہار پر نازل کرتا ہے۔ اور ان سارے پیغامات کا خلاصہ یہی ہے کہ پروردگار اپنے بندوں سے، اپنے نمائندوں سے اس روئے زمین پر کبھی اپنے رشتے کو توڑتا نہیں ہے۔ اگر انسان کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے تو پھر اللہ اپنے بندے سے اپنے رشتے کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے رشتے کو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ہمیشہ جوڑ کر رکھے، تاکہ رحمت پروردگار، نعمت پروردگار، برکت پروردگار اس پر نازل ہوتی رہے۔ انشاءاللہ بقیہ مراحل جو اس سورے کے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں آپ سب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج کی اس گفتگو سے متعلق میں اپنے ناظرین کی خدمت میں سوال پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ آپ فوراً جتنی جلدی ہو اس کا جواب جو نمبر آپ کو لکھ کر نیچے دیا گیا ہے اس پر بھیج دیجئے۔ سب سے پہلے صحیح جواب دینے والے کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ آپ پہلے نمبر نوٹ کر لیجئے اور اب میں آپ کی خدمت میں سوال پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت سے فوراً اپنا جواب آپ بھیجنے کے لیے آگے آئیے اور کوشش کیجئے کہ آپ اچھا انعام ہر سال کی طرح حاصل کر سکیں۔ آج کی میری اس گفتگو کا پہلا سوال جو اصل سوال ہے، یعنی آج کی گفتگو کا سوال، یہ سوال ہے کہ وہ آیے شریفہ جس میں پروردگار نے وہ 3 طریقوں سے اپنے رسول سے گفتگو کا طریقہ بتایا ہے، وہ قرآن کے کس سورے کی کون سی آیت ہے؟ آپ جلدی سے اس کا جواب بھیج دیجئے اور انشاءاللہ اچھے انعام کے آپ مستحق قرار پائیں گے۔ پھر سے میں دہرائے دیتا ہوں کہ جو پیغمبر اسلام سے اللہ نے رشتے سے متعلق بات کہی ہے کہ ہم اپنے رسول سے 3 طریقوں سے گفتگو کرتے ہیں، وہ کس سورے کی اور کون سی آیے شریفہ ہے؟ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔